السلام علیکم جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ اکیڈمی 2M ڈاٹ۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ رحیق المختوم کے جتنے بھی سوالات بنتے ہیں وہ ہم نے ٹیسٹ سیشن کی صورت میں اسٹوڈنٹ سے لیے اور ان کے آن لائن ٹیسٹ لیے، تو میں نے سوچا وہ ویورز کے ساتھ اور اپنے یوٹیوبر ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں تاکہ ان کے بھی نوٹس میں آئے کہ یہ سوالات کون سے تھے، ان کے جوابات کون سے تھے۔ تو ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہوگی لیکن اس میں پوری رحیق المختوم کو احاطہ کیا گیا ہے، اس کے سوالات اور اس کے MCQs بنائے گئے ہیں۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ 28 سفر کو آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر کو لے کر مدینہ سے نکلے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ تو ایک چادر دی تھی، وہ چادر کا رنگ کون سا تھا؟ سبز ہضرمی رنگ کی وہ چادر تھی۔ آپ علیہ السلام نے غار ثور میں 3 راتیں گزاری، اس کے بعد وہاں سے نکل کر مدینہ چل پڑے۔ تو وہ کون سے وہ دن تھے؟ تو جواب ہوگا جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ اگلا سوال، ام العرب کس کا لقب ہے؟ حاجرہ کا۔ آپ بتائیں کہ ذات الناطقین کسے کہتے ہیں؟ ذات الناطقین حضرت اسما بنت ابو بکر کو کہتے ہیں۔ یہ جب آپ علیہ السلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے جانے لگے تو باندھنے کے لیے کچھ نہیں ملا، تو انہوں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر باندھنے کا، تو وہ اس وجہ سے ذات الناطقین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر کی اونٹنی پر سوار تھے۔ صدیق اکبر نے اس اونٹنی کو کس درخت کے پتے کھلایا کرتے تھے؟ تو یہ بابول کے درخت کے پتے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو کھلایا کرتے تھے۔ انعام کی لالچ میں سراقہ بن مالک بن جاشم نے آپ علیہ السلام کا پیچھا کیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو امان لکھ کر دے دی۔ آپ بتائیں سراقہ بن مالک کا کون سا قبیلہ تھا؟ تو بات یاد رکھیں گے، جب آپ علیہ السلام مدینہ کی طرف چل پڑے تو کفار نے مختلف انعامات رکھے، 100 اونٹوں کا انعام دیا۔ تو سراقہ بن مالک بن جاشم اس نے آپ علیہ السلام کا پیچھا کیا اور قریب پہنچ گیا اور اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، پھر اس نے امان نامہ لکھا۔ تو اس کا قبیلہ تھا بنو مدلج۔ مدینہ جاتے راستے میں بریدہ اسلمی اور آپ علیہ السلام سے ملے اور اس کے ساتھ لوگوں کی ایک جماعت تھی، وہ مسلمان ہو گئے۔ کتنے آدمی اس کے ساتھ تھے؟ تو سراقہ بن مالک کی طرح بریدہ اسلمی بھی آئے تھے، اس کے ساتھ 70 آدمیوں کی جماعت تھی۔ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں آپ نے قباء میں قیام کیا، وہاں پر 14 دن، 10 دن یا 24 دن مختلف روایات آتی ہیں۔ آپ بتائیں قباء میں کس تاریخ کو آپ علیہ السلام پہنچے تھے؟ تو قباء میں آپ علیہ السلام 8 تاریخ کو پہنچے تھے۔ قباء میں آپ علیہ السلام نے 14 دن قیام کیا، وہاں سے مدینہ آپ چلے گئے۔ آپ بتائیں سب سے پہلا جمعہ کہاں پر ادا کیا گیا؟ تو سب سے پہلا جمعہ جو بنو سالم کا محلہ تھا اس کی مسجد میں ادا کیا گیا۔ اس کے بعد سوال ہے، مدینہ میں آپ علیہ السلام پہنچے تو ابو ایوب انصاری کے ہاں آپ نے 7 مہینے تک قیام کیا۔ تو آپ بتائیں کہ اونٹ کس کے حصے میں آیا تھا؟ یعنی آپ علیہ السلام جب گئے تو جس اونٹنی پہ آپ سفاری کر رہے تھے تو وہ اونٹ کس کے حصے میں آیا تھا؟ وہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا تھا۔ آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ اور وہاں کی آب و ہوا جب تبدیل ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار آیا، اس کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، ان کو بھی بخار آ گیا۔ ان کا نام کیا ہے؟ تو ان کا نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بیمار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مدینہ پہنچ کر آپ علیہ السلام نے میثاق مدینہ اور مواخات مدینہ اس کو قائم کیا۔ آپ بتائیں کہ بنو نذیر کا حلیف کون سا قبیلہ تھا؟
تو اوس بنو نذیر کا حلیف تھا، اور جو ہے بنو قینقاع اور بنو قریظہ، بنو قینقاع یہ خزرج کا تھا، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ اوس اور خزرج دونوں کا تھا۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اس کے 3 دروازے لگائے، اور 100 ہاتھ لمبائی تھی مسجد کی، اور چوڑائی بھی 100 ہاتھ تھی۔ بتائیں اس کی بنیادی کتنی گہری تھی؟ 4 ہاتھ، 5 ہاتھ، 3 ہاتھ یا 6 ہاتھ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 3 ہاتھ اس کی بنیادیں تھیں۔ نماز کے لیے بلانے کا معاملہ جب پیش آیا تو عبداللہ بن زید بن عبد اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب آئی کہ آپ یہ بتائیں کہ مواخات مدینہ منورہ میں کتنے آدمی شریک تھے، اور یہ انس بن مالک کے گھر میں ہوئی تھی۔ تو اس میں 90 آدمی شریک تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مواخات مدینہ قائم ہوئی تھی۔ زکوٰۃ کے مصارف سورہ توبہ میں بیان ہوئے، سورہ احزاب میں پردے کے بارے میں حکم آیا، سورہ انفال میں مال غنیمت کے بارے میں حکم آیا، چوری کی سزا سورہ مائدہ میں آئی۔ آپ بتائیں مواخات مدینہ کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ بقرہ، سورہ توبہ۔ تو سورہ احزاب میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلا بندہ جو عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا وہ کون تھا؟ سب سے پہلے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کرنے گئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام پر وحی آئی تو شمسی حساب سے کیا عمر بنتی ہے؟ تو شمسی حساب سے 39 سال 3 ماہ اور 22 دن بنتی ہے، اور جبکہ قمری لحاظ سے 40 سال 6 ماہ 12 دن بنتی ہے۔ ابو لہب کی بیوی کا باپ کا نام کیا ہے؟ بیوی کا نام تو ام جمیل ہے، اصل میں اس کا نام عروہ تھا۔ آپ بتائیں کہ باپ کا نام کیا ہے؟ تو ابو لہب کی جو بیوی تھی اس کے باپ کا نام حرب بن امیہ تھا۔ خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے، جبکہ اس کے شمال اور جنوب کی دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ آپ بتائیں مشرق اور مغرب کی دیواریں کتنے میٹر ہیں؟ مشرق اور مغرب کی دیواریں 12-12 میٹر اونچی ہیں۔ غار حرا مکہ سے کتنی دور ہے؟ غار حرا مکہ سے 2 میل دور ہے اور 3 کلومیٹر بنتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام پر وحی آتی تھی تو شمسی حساب سے کون سی عمر؟ یہ سوال ہو چکا ہے۔ اور ورقہ بن نوفل کون سی زبان جانتے تھے؟ ورقہ بن نوفل عبرانی زبان جانتے تھے، اور یہ تورات اور انجیل کے زبردست عالم تھے۔ وحی کی شدت جب بہت بھاری ہوتی تو ایک بار ایک صحابی کی ران پر سر آیا، تو اس صحابی کا نام کیا ہے؟ اس صحابی کا نام زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں، اور انہوں نے قرآن پاک کو جمع کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جبریل کو کتنی بار اصلی شکل میں دیکھا؟ تو آپ علیہ السلام نے جبریل کو 2 بار اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ وحی کی کتنی صورتیں مشہور ہیں؟ وحی کی 5 6 7 صورتیں اس کی مشہور ہیں وحی کی، جس میں گھنٹی کی آواز اور اصلی شکل میں آنا، انسانی شکل میں آنا، الہام وغیرہ سارا اس میں آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مکہ والوں کی دعوت کی، اس دعوت میں کتنے افراد شریک تھے؟ اس دعوت میں 45 افراد شریک تھے۔ انہو فکر وقدر کس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی؟ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ قبل از اسلام حضرت رقیہ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ یہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے اس کی شادی، ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ شروع اسلام میں فجر اور کون سی نماز فرض تھی؟ شروع اسلام میں فجر اور شام یعنی مغرب کی نماز فرض تھی۔ موطا امام مالک کس دور میں تدوین کی گئی؟ موطا امام مالک پہلے دور میں تدوین کی گئی تھی۔
ہاشم کے بیٹے 4 تھے اور بیٹیوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو ان کی تعداد 5 تھی، 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں۔ ہاشم کا اصل نام کیا تھا؟ عمر، عمر، نعیم کہ کوئی نہیں، تو اصل نام اس کا عمر تھا۔ بنو خزاعہ مکہ میں کتنی دیر اقتدار میں رہی؟ بنو خزاعہ مکہ میں 300 سال تک اقتدار میں رہے۔ یمن میں یہودیت کو فروغ کس نے دیا تھا؟ تو یمن میں یہودیت کو فروغ تبان اسد نے دیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں کتنی قسم کا نکاح تھا؟ زمانہ جاہلیت میں 4 قسم کے نکاح مشہور تھے، جن میں ایک قسم کو باقی رکھا گیا ہے۔ صابی مذہب کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں؟ صابی مذہب کے ماننے والے کہاں رہتے تھے؟ یہ عراق میں رہتے تھے۔ ابرہہ کا اصل نام کیا تھا؟ ابرہہ کا اصل نام صباح حبشی تھا۔ آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کون سا دریا خشک ہو گیا تھا؟ تو دریائے سادہ آپ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر یہ خشک ہو گیا تھا۔ سراج الامہ کس کا لقب ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی یا نعمان بن ثابت؟ تو یہ جواب 3 اور 4 ہوگا، یعنی امام ابو حنیفہ، ان کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے۔ مکہ مدینہ سے کتنی دور ہے؟ تو مکہ مدینہ سے 500 کلومیٹر دور ہے اور 300 میل بنتا ہے۔ بحیرہ راہب کا نام کیا ہے؟ بحیرہ راہب کا اصل نام جرجیس ہے، تو اس کا اصل نام جرجیس تھا۔ جنگ فجار میں قریش نے کس کا ساتھ دیا؟ جنگ فجار میں قریش نے بنو کنانہ کا ساتھ دیا تھا۔ حلف الفضول عاص بن وائل کی وجہ سے ہوا۔ اس نے ایک آدمی کا مال قبضے میں کیا، اس نے شور کیا تو اس پر آپ علیہ السلام کے چچا فضل وہ آئے، تو یہ کس آدمی کا مال اس نے قبضے میں کیا تھا؟ زبید نام کے آدمی کا مال اس نے قبضے میں کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ختیجہ کا مہر کیا ادا کیا تھا؟ تو 25 اونٹ اس کا جواب ہے۔ حضرت ختیجہ کا مہر 25 اونٹ آپ علیہ السلام نے ادا کیا تھا، کہیں پہ 500 درہم بھی آتا ہے۔ نیکسٹ سوال، آپ علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے کا کیا نام ہے؟ تو سب سے پہلے بیٹے کا نام ابراہیم قاسم عبداللہ، تو سب سے پہلے بیٹے کا نام قاسم ہے۔ دنیا کا قدیم ترین مذہب کون سا ہے؟ تو ہندو مت دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے۔ ابن تیمیہ کی کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ اس کا موضوع تقابل ادیان ہے، جیسا کہ آپ کو لفظ سمجھ آ رہی ہے کہ الدین الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اب مسلمانوں کا امیر کون تھا سریہ خرار میں؟ سریہ خرار میں مسلمانوں کا امیر سعد بن ابی وقاص تھے، اور یہ اسلام کا تیسرا سریہ تھا، اور جو یہ ہوا تھا رمضان، شوال، ذی القعدہ اور یہ سفر میں ہوا تھا۔ غزوہ بدر کے فوری بعد غزوہ بنو سلیم پیش آیا۔ جناب آپ علیہ السلام 200 سواروں کے ساتھ ان کی طرف گئے اور 500 اونٹ غنیمت مال ملا۔ ہر شخص کے حصے میں 2 اونٹ آئے تھے۔ تو آپ کتنے دن بعد یہ غزوہ پیش آیا تھا؟ غزوہ بدر کے 7 دن بعد غزوہ بنو سلیم پیش آیا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد کس یہودی قبیلے نے عہد شکنی کی تھی؟ تو غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع نے عہد شکنی کی تھی۔ اس کے بعد احد میں بنو نذیر نے اور خندق میں بنو قریظہ نے عہد شکنی کی تھی، اور بنو نذیر کے بارے میں سورہ حشر کو سورہ نذیر بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ سویق جو ستو کی وجہ سے مشہور ہوا، ان دنوں آپ علیہ السلام مدینہ کا انتظام و انصراف کس کے حوالے کر کے گئے تھے؟ تو غزوہ سویق میں
ابو لبابہ کے پاس مدینے کا انتظام تھا۔ کعب بن اشرف یہودی کو کس صحابی نے قتل کیا؟ کعب بن اشرف یہودی کو محمد بن مسلمہ نے قتل کیا، اس کو واصل جہنم کیا۔ اسی پر آپ نے افلحت الوجوہ کا لفظ استعمال کیا کہ یہ چہرے تر و تازہ اور خوش رہیں۔ مشرکین مکہ گرمیوں میں شام اور جاڑے میں کس ملک کی طرف تجارت کرتے تھے؟ تو گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں حبشہ کی طرف یہ مال لے کر جاتے تھے۔ غزوہ احد 17 شوال 3 ہجری کو پیش آیا۔ کفار مکہ کی تعداد 3000 تھی اور ان کے ساتھ کچھ عورتیں بھی شامل تھیں جن کی تعداد 15 تھی۔ 3000 اونٹوں کی تعداد تھی۔ آپ یہ بتائیں کہ غزوہ احد میں کفار کا سپاہ سالار کون تھا؟ اکرمہ بن ابو جہل، امیہ بن خلف یا ابو سفیان؟ تو غزوہ احد میں ابو سفیان یہ کفار کا سپاہ سالار تھا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 1300 تھی۔ 300 افراد عبداللہ بن ابی سلول منافق واپس لے کر چلا گیا۔ تو یہ کس مقام پر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس گیا تھا؟ تو مقام شوط پر یہ 300 افراد کو لے کر واپس چلا گیا تھا۔ جنگ احد مسلمانوں کے پاس 100 زرہ پوش آدمی تھے اور 50 شاہ سوار تھے۔ آپ بتائیں کہ مہاجرین کا علم کس کے پاس تھا؟ تو مہاجرین کا علم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا جو جنگ احد میں شہید ہوئے اور سب سے پہلے یہ مدینہ میں تبلیغ کے لیے گئے اور ان کا لقب مقرری بھی ہے۔ غزوہ بدر میں صف بندی میں 2 چھوٹے بچوں کا نام آتا ہے، ایک رافع بن خدیج اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ دوسرے کا نام جندب بن سمرہ یا اسید بن حیان یا سمرہ بن جندب۔ دوسرے کا نام سمرہ بن جندب ہے۔ جبل رمات پر آپ علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر تعینات کیا۔ ان کے پاس سپہ سالار کون تھے؟ مطعم بن عدی، جبیر بن مطعم یا اسامہ بن زید؟ تو جبیر بن مطعم یہ ان کے، عبداللہ بن جبیر یہ ان کے کیا تھے؟ سپہ سالار تھے، جن میں 50 میں سے 40 لوگ مال غنیمت کے لیے چلے گئے اور باقی 10 لوگ وہاں پر موجود رہے۔ جنگ احد میں آپ علیہ السلام نے اپنی تلوار کس کو عنایت فرمائی تھی؟ تو جنگ احد میں آپ علیہ السلام نے اپنی تلوار ابو دجانہ کو عنایت فرمائی تھی۔ وہاں حضرت علی، حضرت عمر، حضرت حمزہ بھی موجود تھے، لیکن آپ نے فرمایا تھا کون میری تلوار کا حق ادا کرے گا؟ تو ابو دجانہ نے پھر تلوار لی اور اس کا حق ادا کیا اور یہ اس کے بعد اکڑ کر چلتے تھے۔ فرمایا یہ اللہ کو چال بڑی پسند ہے اگر یہ حالت جنگ میں ہو۔ جنگ بدر میں کفار کو زور کی کھانی پڑی اور احد میں کفار کا علم کس قبیلے کے پاس تھا؟ احد میں کفار کا علم قبیلہ بنو عبد الدار کے پاس تھا اور ان کے 10 افراد یکے بعد دیگرے قتل ہوئے تھے۔ حبر الامہ عبداللہ بن عباس کا لقب ہے۔ حواری رسول کس کا لقب ہے؟ حواری رسول زبیر بن عوام کا لقب ہے۔ غزوہ احد میں کفار کا علمدار قبیلہ عبد الدار کے 10 افراد قتل ہوئے اور آخر میں علم ایک حبشی غلام نے اٹھایا، اس کا نام کیا تھا؟ عیش، ثواب، عبد امیہ یا زواب؟ اس کا نام ثواب تھا۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا وحشی بن حرب جو بعد میں مسلمان ہوا اور مسلمہ کذاب کو قتل کیا، جنگ یرموک میں بھی شرکت کی، یہ کس کا غلام تھا؟ یہ امیہ بن خلف کا غلام تھا۔ یہ امیہ بن خلف کا غلام تھا۔ اس کا جواب یہاں پہ غلط ہے، میں صحیح کر دیتا ہوں۔ یہ امیہ بن خلف کا غلام تھا۔ جبل رمات میں 50 تیر انداز سے 40 تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ گئے، 10 باقی رہے۔ آپ بتائیں غسیل الملائکہ کس کا لقب ہے؟
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہے۔ غزوہ احد میں جب افراتفری کا سماں تھا تو آپ علیہ السلام کتنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے؟ 8، 9، 10 یا 11؟ تو آپ 9 صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ احد میں کفار مکہ بھاگ گئے تھے۔ اچانک ایک عورت نے جھنڈا اٹھایا، سب مشرک اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس عورت کا نام کیا تھا؟ اس عورت کا نام امرہ بنت علقمہ اس کا نام تھا، علقمہ کی بیٹی۔ اور احد میں ابن علقمہ کا بڑا کردار ہے، ایک نام ہے، اس نے بڑے صحابہ کرام کو شہید کیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میدان احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ان کے جسم پر زخموں کے نشانات 80 تھے، محض انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا۔ ان کا نام انس بن اسید، انس بن نضر یا انس بن نزیر یا انس بن خالد، تو ان کا نام تھا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عتبہ بن ابی وقاص نے آپ علیہ السلام کو پتھر مارا جس سے آپ کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، اور ایک نے تلوار ماری جس سے آپ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ تو تلوار کس نے ماری تھی؟ اس کا نام عبداللہ بن قمیہ تھا۔ جو لوہے کی کڑیاں آپ کے رخسار میں پھنسی ہوئی تھیں اس کو کس نے نکالا تھا؟ اس کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے نکالا تھا۔ جنگ احد میں آپ علیہ السلام کا خون نکلا تو ابو سعید خدری کے والد نے اس کو چوسا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا کیا نام ہے؟ اسد بن خدری، سعد بن حیان، مالک بن سنان کے سنان بن مالک، تو ان کا نام مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ تو اور آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ خون کو تھوک دو، پھینک دو، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ غزوہ احد میں ایک نادر کارنامہ خاتون صحابیہ نے پیش کیا، ان کا نام ام کلثوم، ام انمار، ام عمارہ یا کوئی نہیں، تو ان کا نام ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ کس صحابی رسول کو جنگ احد میں کفار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا اور شہید کیا؟ مصعب بن عمیر، دہیہ کلبی یا عثمان بن سنان؟ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت صحابی تھے اور ان کی شکل آپ علیہ السلام سے ملتی تھی، تو کفار نے آپ علیہ السلام کو مصعب بن عمیر کو آپ علیہ السلام سمجھ کے شہید کر دیا۔ احد مدینہ سے 3 میل دور تھا۔ آپ نے جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ تو جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ نیکسٹ کویسچن، تو یہ آگے عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف یہ دشمن تھے۔ یہ بتائیں سورہ ہمازہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو یہ امیہ بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، اور اسی طرح سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ عہد جاہلیت میں سفارت اور امور خارجہ کا عہدہ کس قبیلے کے پاس تھا؟ تو سفارت کا عہدہ قبیلہ بنو عدی کے پاس تھا، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قبیلہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت غلاموں کو آزاد کروایا، جن میں ایک بلال حبشی تھے۔ کتنے درہم کے بدلے ان کو آزاد کروایا؟ 200، 285، 280 یا 290؟ تو درست جواب ہے 280 درہم کے بدلے میں آزاد کروایا۔ سب سے پہلے اسلام میں کس نے خون بہایا تھا؟ تو سب سے پہلے اسلام میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خون بہایا تھا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ شروع اسلام میں شامل ہیں۔ قبیلہ بنو خزاعہ کے غلام تھے، نام بتائیں؟ تو یہ ام
انمار کے یہ غلام تھے اور یہ بڑی ظالم خاتون تھی۔ سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے، حساب میں پردے کے احکامات بیان کیے گئے۔ آپ بتائیں ہجرت حبشہ کے احکامات کس سورہ میں نازل کیے گئے؟ تو سورہ کہف بھی آتا ہے اور سورہ زمر بھی آتا ہے۔ سورہ کہف میں وہ غار والوں کا واقعہ، صحابہ کہف کا واقعہ بتایا گیا کہ وہ بھی توحید اور رسالت اور دین کو بچانے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ گئے تھے، تو اس میں بھی آتا ہے۔ ہجرت نبوی کو صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ شاہ نجاشی کے پاس ہجرت کی۔ شاہ نجاشی کا اصل نام اسہمہ تھا اور یہ 9 ہجری کو اس کی وفات ہوئی تھی۔ آپ بتائیں کہ اس میں کل مرد اور عورتوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو پہلی ہجرت حبشہ 5 نبی کو ہوئی تھی، اس میں 16 تعداد تھی، 12 مرد اور 4 عورتیں۔ 1 سال بعد ہجرت حبشہ ثانی ہوئی، اس میں کل مردوں کی تعداد کتنی تھی؟ مردوں اور عورتوں کی تعداد اس میں 82 18 یا 83 19 یا 28 19، تو درست جواب ہے 82 18 یا یہ بھی آتا ہے کہ 18 83۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری کو مسلمان ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری کو مسلمان ہوئے۔ آپ بتائیں کہ سعد بن ابی وقاص کب مسلمان ہوئے تھے؟ تو یہ جواب تھوڑا سا ادھر، سعد بن ابی وقاص یہ شروع اسلام میں مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ تھوڑا سا لکھنے میں اس کی قریش مکہ نے ابو طالب کو طرح طرح کی لالچ دی۔ ایک دن ایک لڑکے کو لے کر آئے کہ آپ عمارہ کے بیٹے کو رکھ لیں۔ تو آپ علیہ السلام کو ہمارے حوالے کر دیں، تو وہ بیٹا ولید بن مغیرہ کا تھا۔ قریش لقب فہر کا تھا۔ آپ بتائیں ابو الحکم کس کی کنیت ہے؟ تو ابو الحکم کنیت ہے ابو جہل کی۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن، ابو القاسم آپ علیہ السلام کنیت ہے ابو تراب حضرت علی کی، اور ابو محمد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت آپ بتائیں ابو عمارہ کس کی کنیت ہے؟ ابو عمارہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ قریش کے لوگ اسلام کے بارے میں اکثر اوقات باتیں کرتے تھے۔ ایک دن عتبہ بن ربیعہ آپ علیہ السلام کے پاس بات کرنے گیا، تو جواب میں آپ علیہ السلام نے کون سی صورت پڑھی تھی؟ تو جواب میں آپ علیہ السلام نے سورہ حامیم سجدہ تلاوت کی۔ حکیم بن حزام کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھتیجا تھا۔ ابو طالب کی وفات کے وقت عمر کتنی تھی؟ تو ابو طالب کی وفات کے وقت 80 سال ان کی عمر تھی۔ ابو طالب کی وفات شیب ابی طالب سے نکلنے کے کتنی دیر بعد ہوئی؟ تو 6 ماہ بعد ابو طالب کی وفات ہوئی تھی شیب ابی طالب سے نکلنے کے۔ عام الحزن غم کا سال، جس میں آپ علیہ السلام کا چچا اور غم خسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ تو ان کی عمر 65 سال تھی۔ رمضان 10 نبوی کو حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی۔ 1 ماہ بعد حضرت سودا بنت زمعہ سے آپ علیہ السلام نے شادی کی شوال میں۔ تو آپ بتائیں ان کے سابقہ شوہر کا نام کیا تھا؟ ان کے سابقہ شوہر کا نام سکران بن امیہ، ابو حیان، سکران بن عمر یا سکران بن عمر یا سکران بن عمر۔ تو ان کے سابقہ شوہر کا نام سکران بن عمر تھا۔ ام الخیر کس کا لقب ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ام الخیر ہے۔ طائف مکہ سے کتنی دور ہے؟ طائف مکہ سے 60 میل اور 100 کلومیٹر دور ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیں گے کہ صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پیچھے رہ گئیں تو بنو مستلق میں کون سے صحابی ادھر آئے تھے؟
تو بنو مستلق میں صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ یہ بعد میں آئے تھے. ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی لقطے کی چیزیں اٹھانے کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت تراشی کے جرم میں مستہ بن اساسہ اور حسان بن ثابت اور ایک عورت حمنہ بنت جہش کو کتنے کوڑے مارے گئے تھے؟ تو ان کو 80 کوڑے مارے گئے تھے جو حد قذف کی سزا ہے. سورہ نور کی کتنی آیات جو ایک ماہ بعد حضرت عائشہ کی شان میں اتری تھیں؟ تو حضرت عائشہ کی شان میں 2 رکوع اترے تھے جن میں 10 آیتیں ان کے بارے میں تھیں اور باقی آیتیں سزاؤں کے بارے میں تھیں. ام فرقہ شیطان صفت عورت تھی. نبی علیہ السلام کے قتل کی تدابیر کیا کرتی تھی. اس مقصد کے لیے اپنے خاندان کے کتنے شاہ سوار تیار کیے ہوئے تھے؟ تو اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کے 30 افراد تیار کیے تھے. آپ علیہ السلام نے مدینہ سے 1400 یا 1500 صحابہ کا لشکر لے کر عمرہ کرنے کے لیے گئے. تو مدینہ کا والی کس کو بنایا تھا؟ تو مدینہ کا والی ابن ام مکتوم کو بنایا تھا. یہ تقریباً 8 بار مدینہ کے والی بنے ہیں. آپ علیہ السلام نے مدینہ سے عمرہ کرنے گئے تو کون سی بیوی ساتھ تھیں؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کے ساتھ تھیں. مکہ والوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے کون آیا تھا صلح حدیبیہ میں؟ تو مکہ والوں کی طرف سے سب سے پہلے عروہ بن مسعود ثقفی آئے تھے. سب سے پہلے جو بات کرنے کے لیے، بعد میں تو نعیم بن مسعود آئے تھے لیکن پہلے عروہ بن مسعود ثقفی. صلح حدیبیہ میں مسلمان کفار مکہ میں کتنے افراد کو پکڑ لیا تھا؟ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے کفار کے کتنے افراد کو پکڑ لیا تھا؟ ایک چھوٹی سی ٹولی کافروں کی آئی تھی مسلمانوں پر حملے کی غرض سے، تو ان کی تعداد 80 لکھی گئی ہے. اسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پناہ سعید بن عاص نے دی تھی. بیعت سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے کی تھی. 3 بار کس صحابی نے بیعت کی تھی؟ تو 3 بار سلمہ بن اقویٰ نے 3 بار بیعت کی تھی. عروہ بن مسعود ثقفی کو کس نے آپ علیہ السلام کی داڑھی پر ہاتھ لگانے سے منع کیا تھا؟ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کی داڑھی پر ہاتھ لگانے سے عروہ بن مسعود کو منع کیا تھا. یہ بار بار داڑھی کو ہاتھ لگا کے باتیں کر رہا تھا. حدیبیہ میں 1400 صحابہ نے بیعت کی. ایک آدمی نے بیعت نہیں کی تھی، وہ منافق آدمی تھا. اس کا نام کیا تھا؟ تو اس کا نام جد بن قیس تھا. یہ ویسے ہی کفار سے بدلہ لینے کے لیے آیا تھا اور یہ منافق آدمی تھا. صلح حدیبیہ میں کفار کے طرف سے سہیل بن عمر صلح کرنے کے لیے آئے. حضرت ام سلمہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھیں. ابو جندل اپنی بیڑیاں پہنے ہوئے ادھر آ پہنچے. یہ سارے واقعات صلح حدیبیہ میں ہوئے ہیں. وہاں سر سے بال کٹوانے والوں کے لیے آپ نے کتنی بار دعا کی تھی؟ تو بال کٹوانے والوں کے لیے 1 بار دعا کی تھی اور جو اس کو ٹنڈ کروائیں حلق کروائیں اس کے لیے 2 بار دعا کی تھی. فتح مبینہ سے کیا مراد ہے؟ انا فتحنا لک فتح مبینہ سے مراد صلح حدیبیہ ہے. نجاشی جس کا نام اسہمہ ہے، اس کے پاس خط لے کر عمر بن امیہ گیا تھا اور مقوقس یا مصر کے پاس خط لے کر حاتب بن ابی بلتا گئے تھے. آپ بتائیں خسرو پرویز کے پاس خط لے کر کون گیا تھا؟ تو خسرو پرویز کے پاس خط لے کر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے. سعد بن عبادہ کس قبیلہ کے سردار تھے؟ سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے. خندق کے بعد کس قبیلے کو مدینے سے نکالا گیا؟ تو خندق کے بعد قبیلہ بنو قریظہ کو مدینے سے نکالا گیا اور سب سے پہلے بنو قینقاع کو بدر کے بعد، احد کے بعد بنو نذیر کو اور خندق کے بعد بنو قریظہ کو. جنگ احد میں ایک واقعہ پیش آیا. حضرت یمان کو مسلمانوں نے غلطی سے شہید کر دیا تھا. یہ کس صحابی رسول کے والد تھے؟
تو یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے۔ جب بھگدڑ مچی تو آپس میں لڑنے کی وجہ سے یہ شہید ہو گئے تھے۔ ایک صحابی کی آنکھ باہر نکل آئی، آپ نے ہاتھ سے اندر کر دی، جو ساری زندگی کبھی بھی اس آنکھ میں درد نہیں ہوا تھا۔ یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا۔ احد میں مسلمان 70 کی تعداد میں شہید ہوئے، جن میں 5 مہاجرین تھے اور جن میں 65 انصار تھے۔ آپ بتائیں اوس اور خزرج کی تعداد کتنی تھی؟ اس میں اوس اور خزرج کی تعداد 24 اور 41 تھی، تو دونوں ملا کر یہ 65 بنتے ہیں، 41 خزرج کے اور 24 اوس کے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز با وقت موت کس نے شروع کی تھی؟ تو سب سے پہلے موت کے وقت جب کفار کسی کو شہید کرنے لگتے تو 2 رکعت نماز کا رواج حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا تھا۔ ملاعب الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والا، کس کا لقب ہے؟ تو یہ لقب ہے ابو برہ عامر بن مالک کا، نیزوں سے کھیلنے والا۔ واقعہ بیرہ معونہ میں 70 صحابہ کرام قرہ شہید ہوئے، جن میں ایک صحابی بچ گئے تھے جو خندق تک زندہ رہے، تو ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کعب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ غزوہ احد کے بعد کس قبیلے کو مدینے سے نکالا گیا؟ تو غزوہ احد کے بعد قبیلہ بنو نذیر کو نکالا گیا۔ غزوہ نذیر میں 15 روز محاصرہ رہا، مدینہ کا والی ام مکتوم کو بنایا گیا تھا۔ آپ بتائیں کہ غزوہ بنو نذیر میں علم دار کس کے پاس تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم تھا۔ سورہ حشر کو سورہ بنو نذیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں جو مال ملا تھا وہ بطور فے تھا، اس میں حصہ نہیں نکالا گیا تھا، لیکن 2 صحابہ کو حصہ ملا، ایک سہیل بن حنیف اور دوسرا ابو دجانہ۔ ایک سہیل بن حنیف اور دوسرا ابو دجانہ، ان دونوں کو حصہ ملا تھا۔ صلاۃ الخوف جنگ کی حالت میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ بتائیں سب سے پہلے کس غزوہ میں صلاۃ الخوف پڑھی گئی تھی؟ تو یہ غزوہ ذات الرقاع میں سب سے پہلے صلاۃ الخوف کی نماز پڑھی گئی تھی۔ غزوہ خندق کے لیے کتنے سردار بنو نذیر کے مکہ میں گئے تھے؟ غزوہ بنو نذیر کے سردار مکہ میں گئے کفار کو ابھارنے کے لیے، ان کی تعداد 20 ہے۔ 20 سردار بنو نذیر کے گئے تھے مکہ والوں کو جنگ کے لیے ابھارنے کے لیے۔ خندق میں قریش کی کتنی تعداد تھی؟ ٹوٹل کفار مکہ کا لشکر 10,000 کا تھا، جن میں 4,000 کی تعداد قریش کی تھی۔ خندق کا مشورہ سلیمان فارسی نے دیا تھا۔ اس دوران جابر بن عبداللہ نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی، جس میں کتنے مسلمان شریک ہوئے تھے؟ مسلمان جس میں 1,000 مسلمان شریک ہوئے تھے، اور خندق میں مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی۔ خندق کے دوران کھجور 2 مٹھی تھی، لیکن سب کو پوری آ گئی۔ وہ کھجور کون لے کر آیا تھا؟ وہ کھجور نعمان بن بشیر کی بہن لے کر آئی تھیں، اور 2 مٹھی کھجوریں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سارے لوگوں کو کفایت کر گئی تھی۔ خندق کے دوران مدینہ کا امیر کون تھا؟ تو خندق کے دوران مدینہ کا امیر عبداللہ ابن ام مکتوم تھے۔ خندق کے دوران کون سی دیر سے پڑھی گئی نماز تھی؟ تو خندق کے دوران عصر کی نماز لیٹ پڑھی گئی تھی۔ حبان بن ارقہ نے ایک صحابی کو تیر مارا، جس نے صحابی نے دعا مانگی، مجھے بنو قریظہ کے حشر تک موت نہ دینا۔ تو حبان بن ارقہ نے ایک صحابی کو تیر مارا تھا، اس صحابی نے دعا مانگی، یا اللہ جب تک میں بنو قریظہ کا حشر نہ دیکھ لوں تب تک مجھے موت نہ دینا۔ تو یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے دعا مانگی تھی۔ دشمنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا کام کس صحابی نے سر انجام دیا تھا؟ تو یہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار مکہ اور یہودیوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا کام دیا تھا۔ کفار کی تعداد 10,000 تھی۔ خندق کا کام 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ
سونپا گیا۔ 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق دی گئی کھودنے کے لیے۔ تو آپ بتائیں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3000 مسلمانوں کی تعداد خندق میں تھی۔ مسلمانوں کی خندق میں تعداد 3000 تھی۔ خندق میں محاصرہ کتنے دن ہوا تھا؟ تو خندق میں محاصرہ 30 دن خندق میں محاصرہ رہا تھا۔ خندق کے بعد کس قبیلے کو مدینے سے نکالا گیا؟ تو قبیلہ بنو قریظہ کو۔ اب آگے غزوہ خیبر کا، اس میں سوالات ہیں۔ حضرت صفیہ کا والد کا نام کیا تھا؟ حضرت صفیہ کے والد کا نام حی بن اخطب تھا۔ آپ علیہ السلام کی کس بیوی نے خواب دیکھا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر میری گود میں آ گرا ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر میری گود میں گر پڑا ہے۔ غزوہ خیبر میں یہودیوں کی مقتولین کی تعداد 93 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 16 تھی۔ آپ بتائیں کون سے صحابی زہریلا گوشت کھانے کی وجہ سے شہید ہوئے؟ تو بشر بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ زہریلا گوشت کھانے کی وجہ سے شہید ہوئے تھے۔ ہجرت میں حضرت صفیہ کو کس عورت نے شادی کی تیار کیا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کس عورت نے شادی کی رات کے لیے تیار کیا تھا؟ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ 7 ہجری کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ آپ بتائیں کہ صلاۃ الخوف کی نماز کب پڑھی گئی تھی؟ غزوہ ذات الرقاع میں۔ آپ علیہ السلام نے عمرہ ادا کیا، ذوالحلیفہ پر آ کر احرام باندھا، لبیک کی صدا کی۔ آپ علیہ السلام نے مکہ پہنچ کر 7 چکر لگائے۔ آپ بتائیں کہ کون سے صحابی آپ سے آگے رہے، عمرے کے دوران تلوار لے کر چلتے رہے تھے؟ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 7 ہجری کو آپ علیہ السلام نے عمرہ قضا ادا کیا۔ اس کو عمرہ قضیہ، عمرہ صلح یا عمرہ قصاص بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بتائیں واپسی پر کس بیوی سے آپ کی شادی ہوئی؟ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی تھی۔ غزوہ بدر 2 ہجری، غزوہ احد 3 ہجری، غزوہ خیبر 7 ہجری، اور آپ بتائیں کہ موتا کس ہجری کو ہوا تھا؟ تو غزوہ موتا 8 ہجری کو ہوا تھا۔ غزوہ موتا میں دوسرے نمبر پر کون سے سپاہ سالار شہید ہوئے تھے؟ جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ یہ غزوہ موتا میں دوسرے نمبر پر شہید ہوئے تھے۔ غزوہ موتا میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، جن میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ آپ بتائیں کہ رومیوں کی تعداد کتنی تھی؟ رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی، جن میں 1 لاکھ جو عرب کے قبائل تھے اس سرحد پر ان کی تعداد تھی۔ غزوہ موتا میں خالد بن ولید کے ہاتھوں کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ ان کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ غزوہ موتا میں جعفر طیار کے جسم پر 90 نشانات تھے۔ آپ بتائیں مسلمان عمرہ کرنے کے لیے کتنے افراد گئے تھے؟ تو مسلمان عمرہ کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر گیا تھا اور 2,000 بعد میں وہاں پر شامل ہوئے تھے۔ ابو حنظلہ کس کی کنیت ہے؟ ابو سفیان کی، ابو عباس کی، ابن عباس کی، یا کوئی نہیں؟ تو یہ حضرت ابو سفیان کی کنیت ابو حنظلہ ہے۔ یہ ابو حنظلہ، یہ ان کا حنظلہ بیٹا، یہ اسلام لانے سے پہلے ہی یہ جنگ بدر میں یہ قتل ہوا تھا۔ الیوم یوم الملحمہ، آج خون کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے۔ کس نے نعرہ لگایا تھا؟ یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرہ لگایا تھا۔ تو آپ علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان سے جھنڈا لے کر، علم لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام ام ہانی کے گھر گئے، 8 رکعت نماز پڑھی۔ 9 آدمیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا جہاں مل جائیں قتل کر دیا جائیں، جن میں سے 4 کو قتل کیا گیا،
5 نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ابن اسحاق کے مطابق 8 مرد تھے۔ تو عورتوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو جن میں 8 مردوں میں 6 تعداد عورتوں کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے مکہ میں 19 روز قیام کیا۔ ابو سعید خزاعی نے سرے سے حدود حرم میں کھمبے نصب کیے۔ آپ بتائیں عزا کی پوجا کون کرتے تھے؟ تو عزا کی پوجا بنو کنانہ کے لوگ کرتے تھے۔ بنو حذیل کا بت جو مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، سوا نامی، اس کو توڑنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا گیا؟ خالد بن ولید، عمر بن عاص یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ تو یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو حذیل کا بت جو مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ فتح مکہ کے لیے مسلمانوں کی تعداد کتنے ہزار تھی؟ تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی، اور اس کے بعد مکہ فتح ہونے کے بعد 2,000 افراد اور شامل ہو گئے تھے۔ 12,000 کا لشکر 8 ہجری کو حنین آپ علیہ السلام لے کر گئے، تو مکہ میں گورنر کس کو بنایا تھا؟ تو مکہ میں گورنر اسید بن عتاب یا عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا تھا۔ غزوہ حنین میں مال غنیمت میں 24,000 بکریاں، 4,000 چاندی اور قیدی کتنے ہزار تھے؟ جن میں 6,000 قیدی تھے، 24,000 بکریاں اور 4,000 چاندی اور 6,000 قیدی تھے۔ غزوہ طائف میں 1,000 کے اسلامی لشکر لے کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں بھیجا، اور بعد میں آپ علیہ السلام نے 20 دن اس کا محاصرہ کیا۔ تو غزوہ طائف میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ تو غزوہ طائف میں 12 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ غزوہ طائف ہوازن اور ثقیف کے خلاف تھا۔ تو آپ بتائیں سب سے پہلے کس غزوے میں منجنیق کا استعمال ہوا؟ تو سب سے پہلے غزوہ خیبر میں، لیکن بعض کہتے ہیں غزوہ طائف میں اس کا استعمال ہوا تھا۔ خطیب اسلام کس کا لقب ہے؟ خطیب اسلام حضرت ابو ذر غفاری، سعد بن معاذ، ثابت بن قیس۔ تو یہ ثابت بن قیس کا یہ لقب ہے، جو سعد بن عبادہ کے غالباً یہ بیٹے ہیں۔ 9 ہجری کو آپ علیہ السلام نے اعلاء کیا اور 1 ماہ تک اپنی بیویوں سے نہ ملے۔ 9 ہجری کو غزوہ تبوک ہوا۔ حارث بن عمیر کو کس نے شہید کیا تھا؟ تو حارث بن عمیر کو شرحبیل بن عمر حسانی نے شہید کیا تھا۔ غزوہ تبوک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام نے ان کو مدینہ کا امیر بنایا۔ مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی، اور اس میں کتنے آدمیوں کے حصے 1 اونٹ آیا تھا؟ تو 18 آدمیوں کے حصے 1 اونٹ آیا تھا۔ تبوک جاتے ہوئے راستے میں کس قوم کی بستی آئی تھی؟ تبوک جاتے ہوئے راستے میں قوم عاد اور قوم سمود، قوم ارم، تو قوم سمود کی بستی آئی تھی۔ دومتت الجندل کے لیے خالد بن ولید کو کتنے 100 سواروں کا لشکر دے کر بھیجا گیا تھا؟ تو ان کو 500، 400، 600 یا 700۔ تو یہ جواب 700 ہے۔ 700 سواروں کا لشکر دے کر بھیجا گیا تھا۔ غزوہ تبوک میں 3 صحابہ پیچھے رہ گئے۔ 50 روز بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ ان میں کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، اور تیسرا تھا مرارہ بن ربیعہ۔ تو یہ مرارہ بن ربیعہ، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ 9 ہجری کے متفرق واقعات ہوئے، جن میں عوامر اجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لعان ہوا تھا۔ غامدی عورت کو رجم کیا گیا۔ نجاشی کی وفات ہوئی۔ تو آپ کی کون سی بیٹی کی وفات ہوئی تھی؟ تو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 9 ہجری کو ہوئی تھی۔ تب آپ نے کہا تھا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ عام الوفود کس سال کو کہا جاتا ہے جبکہ عبداللہ بن ابی منافق 9 کو مرا تھا؟ تو عام الوفود 9 ہجری کے ساتھ کہا جاتا ہے۔
مکہ جاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے احرام کہاں جا کر باندھا تھا؟ تو ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ علیہ السلام نے احرام باندھا تھا، اور پاکستان کے سے اگر جائیں تو یہ لملم ہمارا میقات ہے، اس سے پہلے احرام باندھا۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کے ارشادات کو سن کر دوسرے لوگوں تک کون سے صحابی پہنچاتے تھے؟ حارث بن امیہ، ربیعہ بن امیہ علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ربیعہ بن امیہ بن خلف رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے ارشادات کو سن کر دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ حج شروع ہوتا ہے 8ویں ذی الحجہ سے، اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، اور اس دن مینا میں سارا دن گزارتے ہیں، اور پھر 9ویں ذی الحجہ کو عرفات میں سارا دن گزارتے ہیں، اور 10ویں ذی الحجہ کو صبح صبح واپس مینا میں جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کے حلق کروا کے یا ٹنڈ کروا کے تو قصر کروا کے تو اپنے احرام کو کھول دیتے ہیں، اس کے بعد ایک عمرہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح حج اس کے بعد جو ہے 10، 11 اور 12 10، 11 اور 12 اس کو جمرات کہتے ہیں، ان 3 دنوں میں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام قصوہ اونٹنی پر تشریف فرما تھے، مغرب اور عشاء کی نمازیں کٹھی پڑھیں، 63 اونٹ آپ علیہ السلام نے ذبح کیے، 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے ذبح کرنے کے لیے۔ تو خطبے کے دوران آپ کس پر سوار تھے؟ تو آپ خطبے کے دوران خچر پر سوار تھے۔ یہ یاد رکھنا، یہ دوسرا خطبہ، پہلا خطبہ آپ نے قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر دیا، اور یہ دوسرا خطبہ، 3 خطبے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیے تھے۔ ایام تشریق کون سے دن ہیں؟ ایام تشریق 10، 11، 12 10، 12 10، 11، 12 اور 11، 12 13 اور 9، 10، 11۔ تو ایام تشریق جو ہیں وہ 11، 12 اور 13 ہیں، اور 10 ذی الحجہ عید، اور اسی طرح جو عید الفطر 2 اور 3 ایام تشریق۔ تو یہ 5 دن پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے، جن میں 1، 2 عیدیں اور 3 ایام تشریق۔ آپ علیہ السلام نے طواف قدوم کیا، طواف الوداع کیا۔ حج کے دوران آپ نے کتنے خطبے دیے تھے؟ تو حج کے دوران آپ علیہ السلام نے 3 خطبے دیے تھے۔ سورہ نصر کب نازل ہوئی؟ 11 ذی الحجہ کو، ایام تشریق میں، یا پورے خطبے میں؟ تو ایام تشریق کے دوران سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تھی۔ تو یہ ساری ویڈیو میں نے تقریباً 1، 2، 3، 4، 8، 9 ٹیسٹ لیے تھے، اسٹوڈنٹ سے آن لائن ٹیسٹ لیے تھے۔ تو یہ میں نے سوچا آپ لوگوں سے اس سب کی ویڈیو بنا کر شیئر کر دوں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کے مزید ویڈیو کے لیے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے یا بات پوچھنے کے لیے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔